السلام علیکم۔ پاکستان میں اگر عدالت کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے، پہلے تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں انصاف کا فقدان ہے۔ پہلے تو یعنی کہ ہر فیصلے پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور جب کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو عجیب بات ہوتی ہے، جس کی فیور میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے جی عدالت نے انصاف کیا، جس کے اگینسٹ جاتا ہے وہ بولتا ہے عدالت نے یعنی کہ غلط فیصلہ دیا۔ تو یہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم کسی چیز پہ یہ کہیں گے مل کے کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہوا؟ اگر عدالتوں کے فیصلوں کا بھی ہم مذاق اڑائیں گے، کیونکہ عدالتیں بھی سب کے سامنے ہیں کہ کیسے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی تو کسی کو پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو پہاڑ سے نیچے گرا دیتے ہیں، اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ یعنی کہ عدالتی قتل ہے، جیسے بھٹو کا فیصلہ۔ ایسے بہت فیصلے آئے ہیں جن پہ سوالیہ نشان تھے، تو بعد میں عدالتوں نے کہا، اسی ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط فیصلے ہوئے تھے، لیکن وہ جس کے ساتھ ہوا وہ تو بیچارہ مر گیا۔ ایسے بڑے فیصلے ہیں، یہ بار بار سننے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ وہ بیچارہ 20 سال جیل میں رہا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ناحق تھا۔ کسی کو پھانسی دے دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ناحق ہو گیا۔ یہ کیسے فیصلے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہی کہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے، تو ابھی پی ٹی آئی تو نعرے مار رہی ہے نا، وہ تو مبارکباد دے رہی ہے قوم کو، اور باقی سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ عدالت نے لاڈلے کا خیال رکھا ہے۔ اس میں خیال کی کیا ہے؟ اس میں تو یعنی کہ فل کورٹ تھا، 13 جج تھے یار، کوئی 1-2 جج نہیں، 13 جج بیٹھے ہوئے تھے، جن میں 8 نے ان کی فیور میں فیصلہ کیا، 5 نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ 13 کی بھی بات نہیں مانی جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی عدالتی نظام تو پھر تباہ و برباد ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں فیصلے کرتے ہیں، پیچھے لکھے ہوئے ملتے ہیں ان کو تو وہ سناتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں جو فیصلے محفوظ کر لیتی ہیں اس سے ملک محفوظ نہیں رہتا۔ تو یہ ساری کہانیاں یہ کب ختم ہوگی یار؟ یہ قوم کو کب یہ یعنی کہ مافیا جو ہے یہ سکون میں آنے دے گا؟ کیونکہ یہ مافیا ہے سارا، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ مافیا کرواتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ پاکستان کب پاکستان بنے گا؟ قوم تو بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کرے ہمیں یعنی کہ اس ملک میں آرام سے اور سکون سے رہنا نصیب ہو۔ کوئی نہ کوئی ایشو بنا رہتا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے پاس اور ہے کیا؟ عدالتیں جتنے بھی فیصلے ہیں لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو پوچھتے کو نہیں۔ یہ ان لوگوں کے آتے ہیں، فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، فل کورٹ بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہی اتنا ہی دھیان اگر دوسرے کیسز پہ دیا جائے، غریبوں پہ دیا جائے، تو قوم خوش ہو جائے گی نا، کہ یہ تماشے جو ہیں نا، ان تماشوں سے بھی قوم بچ جائے گی۔ لیکن میرے خیال میں کیونکہ ان اداروں کو فائدہ ہی اس چیز میں ہوتا ہے جس میں یعنی کہ کوئی تماشا لگے، عوام جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو، یعنی کہ کسی پہ متفق نہ ہو۔ کیونکہ یہ ابھی پاکستان میں تو یہ چل رہا ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ لیکن سیاستدانوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں، اور ڈنڈا اوپر سے، یعنی کہ حکومت ان کی ہوتی ہے۔ یہ سیاست تو برائے نام کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں نا۔ تو اسی طرح عوام کو آگے یہ لڑاتے ہیں، کیونکہ عوام پہ حکومت کرنی ہے، تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں، یہ ان کو لڑاتے ہیں۔ عوام نیچے لڑتی ہے، یہ ان پہ حکومت کرتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کے اوپر ڈنڈے والے کرتے ہیں۔ تو یہ کب تک یہ ملک ایسے چلے گا؟ دنیا کی طرف دیکھو یار، دنیا کے تقریباً
179 ملک ہیں، 178 ملک جو ہے نا وہ بڑے سکون سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صرف واحد ایک یہ پاکستان ہے جس میں ہر روز کوئی نئی کہانی، نیا ڈرامہ بنتا ہے۔ تو بھی اگر عدالتوں کا بھی دیکھو نا، عجیب ہی ہے، یعنی کہ ایک طرف کبھی ان سے بلا لے لیتے ہیں، کبھی ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے، ان کو کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرنے دیتے، اگر وہ کینڈیڈیٹ ان کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے رزلٹ بدل دیتے ہیں، اگر رزلٹ بدلتے ہیں تو ابھی وہ کسی دوسری پارٹی کو یعنی کہ جوائن کرتے ہیں، وہ پارٹی بنتی ہے۔ آج عدالت نے ایک عجیب فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی پی ٹی آئی ایک جماعت ہے تو یہ اس کی سیٹیں ہیں۔ وہ سنی اتحاد عالم نے بیچاروں نے یعنی کہ ان کے نام پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن عدالت نے کہا نہیں، سنی اتحاد نہیں، صرف پی ٹی آئی ہے، تو آج یہ پی ٹی آئی مان لیا گیا۔ تو یہ فروری سے کیا ہو رہا تھا، یعنی کہ فروری سے پہلے یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کا نشان چھینا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، تو اس وقت کس نے یہ سب کچھ کروایا؟ اور ابھی دیکھو نا 45 پہ کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہے، 45 فارم پہ سارے 47 کے، تو 40 فارم صحیح نتیجے تو وہ ہے نا، پھر وہی نتیجے ہونے چاہیے، 45 کے حساب سے نتیجے کرو، اور جن کی حکومت بنتی ہے ان کو حکومت دو۔ اگر عدالت بیچ میں آئی ہے تو ابھی عدالت یہ بھی کہے نا بھائی 45 کے حساب سے سیٹیں ملنی چاہیے، نہ کہ 47 کے حساب سے۔ 47 تو انہوں نے خود بنایا نا الیکشن کمیشن نے، تو ابھی دیکھو نا الیکشن کمیشن کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو جس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے وہ تو مجرم ہو گیا، اس کو تو سزا مل گئی۔ اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر مدعی کو سزا ہونی چاہیے نا۔ تو ابھی اس کیسز میں، ان سب کیسز میں تو سپریم کورٹ کو چاہیے نا کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہے آ جاؤ بھائی کٹہرے میں، کہ تم نے کیا کیا، لیکن ان کو کوئی پوچھے گا نا، وہ کل کوئی اور نیا ڈرامہ وہ کر دیں گے، کبھی عدالتیں کر دیں گی، کبھی الیکشن کمیشن کر دے گا۔ یہ کرواتا کون ہے؟ یہ کب تک ایسے چلے گا؟ اور قوم ایسی کرما والی ہے کہ قوم کو پرواہ ہی نہیں، قوم اپنے دندوں میں لگی ہوئی ہے، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، ہر برائی جو ہے نا وہ قوم میں آ گئی ہے، قوم ان دندوں میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اوپر یعنی کہ بیوقوف بنا رہے ہیں پوری قوم کو، اور اس طریقے سے ملک نہیں چلتے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں آپ کو نظر آئے گا جیسا پاکستان ہے۔ یہ نہ چل رہا ہے، نہ کوئی اس کو چلا رہا ہے، یہ اللہ توکل ہے۔ اللہ نے کیوں یعنی کہ قائم رکھا ہوا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بالکل وہی ہوا نا، حضرت موسیٰ نے جب کہا اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، چلو بھائی فلسطین ہمارا ہے، اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤ، تو انہوں نے بولا تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ فوت ہو گئے، تو جو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے اس وقت یعنی کہ نئی نسل آ چکی تھی، تو ینگ کو بولا، یوتھ کو بولا کہ بھئی پہلے جو پیغمبر تھے ان کو اللہ نے کہا اور آپ کے بڑوں نے نہ کر دی۔ انہوں نے بولا انہوں نے غلط کیا، چلو آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم فلسطین پہ چڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا اور فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو میرے خیال میں پاکستانی قوم سے بھی اللہ نے کوئی کام لینا ہے، یہ تو نہیں، یہ تو اور آگے یہ جو ابھی ہماری یوتھ ہے وہ تو موبائل نیشن بن گئی ہے نا، وہ موبائل کی پیداوار ہے، وہ بیکار ہے۔ اس کے آگے کوئی اگر آنے والی ہو تو وہ اللہ بہتر جانتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی اچھے لوگ بھی لانے ہوں پاکستان میں، اس لیے اس کو اس نے برقرار رکھا ہوا، تو اللہ ہی جانے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک نہیں ہے، نہ یہ قوم بنی نہ یہ ملک بنا، بس ایسے ہی ایک جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا ہانک رہے ہیں اور اپنے سیٹوں کو بچا رہے ہیں، کرسیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، باہر پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔
باہر اپنے اپنے جزیرے بنا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں، کوئی ملک خرید رہا ہے، کوئی باہر جزیرے خرید رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے یہ بس بل دے، بل نہیں دے گی تو میٹر کاٹ دیں گے۔ ابھی دیکھو نا، یہ ساتھ انڈیا میں سووں کے حساب سے بل آتا ہے، ہمارے ہزاروں کے حساب سے، یعنی کہ وہاں جو ایک پنکھا اور ایک بلب چلاتا ہے اس کا 50 روپے میکسیمم آتا ہے، اور ہمارے اس کا 13,000 آتا ہے۔ ابھی دیکھو انڈیا کوئی دور نہیں ہے، یہ بارڈر کے ساتھ ہے، اور انڈیا سے تو ہم اس لیے علیحدہ ہوئے تھے کہ بھئی ہم اس قوم کو جنت میں لے جائیں گے، تو ابھی تو اس قوم کو ہم نے تو جہنم میں ڈالا ہوا ہے۔ بجلی ان کے بیچاروں کے بس سے باہر ہے، گیس ان کے بس سے باہر، پٹرول ان کے بس سے باہر، تو جنت کی بجائے ہم نے تو ان کو جہنم میں ڈال دیا، اور کہتے ہیں ہم یہ بڑے بہادر ہیں۔ قومیں بنتی ہیں ہماری طرح کی نہیں، اور اللہ ہی ہے اس قوم کو غیرت دے، ورنہ کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ مدد فرمائے، آمین۔